میرا جو ایک حیا اور شرم کے خلاف ایک یعنی بظاہر ایک حیا کے خلاف ایک بیان ہے اورل سیکس سے متعلق، مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا یہ بات کرتے ہوئے، وہ بیان بھی مجھے اس لیے دینا پڑا کہ انجینئر نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا، اور وہ میں نے دیکھا اس کے لاکھوں ویورز ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اگر اس پر میں نے بات نہیں کی تو مسئلہ کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس لیے پھر میں نے اس کو ریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ تو، لیکن یہ کہ کس چیز کا انسان جواب دیتا رہے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی علماء کو ان فضول کاموں میں آپ مصروف کریں. تو مفتی تقی صاحب کی کتاب پڑھنے کے لیے کسی سے حوالہ نہ لیں، لیکن مجھ سے بھی نہ پوچھیں، وہ ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ان کی کتابیں آپ پڑھیں، ہماری کتاب پڑھنے کے لیے ان سے ضرور پوچھیں آپ کہ یہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. حضرت جب میرا بھی تھائی لینڈ میں بیان ہوا تھا تو تھائی لینڈ کی مسجد میں جہاں بیان تھا انہوں نے جامعۃ الرشید سے مجھے نہیں جانتے تھے، پہلے پوچھا کہ ان کو آپ جانتے ہیں، علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں، پھر انہوں نے میرا بیان رکھوایا. مجھے یہ بہت اچھا لگا. ہونا تو چاہیے تھا، ناراض ہے ان سے کیوں پوچھا، میں ہوں نا، یوٹیوب پہ نہیں دیکھا تم نے. وہ چونکہ عالم تھے، سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ یوٹیوب یا لوگوں میں شہرت کہ جی مفتی صاحب کے کلپ چونکہ مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں، مفتی صاحب کے بیانات بہت چل رہے ہیں، تو اب ان کا ہر مسجد میں بیان رکھواؤ. انہوں نے اتنا کافی نہیں سمجھا. چلنے کو تو بہت سی چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. انہوں نے کسی ریلائبل ادارے سے پوچھا، بڑے علماء سے پوچھا کہ حضرت یہ بندہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ بھی چلا جائے کہہ کے. تو ہمارے اکابر کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے اعتماد کر کے کہہ دیا ہاں بھائی ٹھیک ہے. جب میں نے خواتین میں بیان کرنا شروع کیا تو میں نے اپنے حضرت سے شیخ سے پہلے اجازت لی کہ ہمارے محلے میں خواتین اکٹھی ہوتی ہیں، کیا مجھے ان میں بیان کی اجازت ہے. ریٹرن میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے پھر مجھے الگ بلا کے اجازت دی کہ کر سکتے ہیں بیان ان شرطوں کے ساتھ. ان میں شادیاں وادیاں نہیں تھیں اس وقت، میں اس اتنی بیان نہیں کرتا، ورنہ تو یہ کہتے بشرطے کہ شادی پر بیان نہ ہو. تو شکر ہے اجازت لینے کے بعد پھر میں نے شادی پر بھی شروع کر دیا. اگر پہلے سے کرتا ہوتا تو شاید حضرت فرماتے کہ نہیں کریں. تو چونکہ خواتین میں بیان ایک حساس مسئلہ ہے، بہت یعنی ایک حساس مسئلہ ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے جیسے نالائق کو حضرت نے اجازت دی. یہ ہمارا جو دین چلا رہا ہے، پہلے تو لوگ حدیث پڑھانے سے پہلے اجازت لیتے تھے. یہ جو حدیثوں کی سندیں چلتی تھی، اجازت لیتی، فلاں کی اجازت سے یہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے. آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس سے بڑا فخر کرتے تھے کہ مجھے فلاں سے اجازت ملی، فلاں سے اجازت ملی. یہ اس لیے اجازت لیتے تھے کہ بھائی کوئی آپ پر ہاتھ تو رکھے کہ ہاں یہ جو حدیث کی تشریح کر رہا ہے یہ تشریح معتبر ہے اور اس نے باقاعدہ کسی بڑے عالم سے علم حاصل کیا ہے. ورنہ علم حدیث ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی ان پڑھ جاہل بیٹھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنا شروع کر دے اور یہ کہ اس حدیث کا یہ مطلب، اس حدیث کا یہ مطلب، اس حدیث کا یہ مفہوم، اس حدیث کا یہ مفہوم، اور لوگ کہیں بھائی جو بھی بات کرتا ہے ماشاءاللہ حدیث کے حوالے کے ساتھ کرتا ہے، نمبر یاد کیے ہوئے حوالے کے ساتھ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا اس طرح سے دین پر چلنا شروع ہو جاؤ گے تو یہ دین تباہ ہو جائے گا، فرقوں میں بٹتے چلے جاؤ گے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. سورہ یاسین کا جو آخری رکوع ہے نا، تو وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ اولم، ہاں اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کلپ کا جو جواب دیا نا وہ یہاں سے آ رہی تھی بات کہ لوگ کہتے ہیں نا یہ کلپ ہے تو آپ بھی جواب دیں. تو اللہ نے جو اس کے خلاف جو اللہ کا کلپ بنا نا وہ قرآن میں ہے، اور وہ دنیا کا کوئی کلپ ایسا نہیں چلتا جتنا یہ جواب چلا ہے. کیونکہ سورہ یاسین کتنے لوگوں نے پڑھی، کتنے نے سنی، کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچ گئی ہے یہ بات. وہ کیا ہے، اللہ نے جو بیک گراؤنڈ میں ویڈیو چلائی نا وہ اس سے بھی زیادہ جاندار ویڈیو. اللہ نے پورا خاکہ کھینچ دیا انسان کی پیدائش کا. فرمایا اپنے دماغ میں یہ والی ویڈیو چلا لے. تو کیا چلا لے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. فرمایا یہ جو تو بیک گراؤنڈ میں ویڈیو چلا رہا ہے، ہڈی دکھا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. جھانک کے دیکھ اپنے دماغ کے پردوں میں اور ماضی میں جا، تجھے ایک خیالی دنیا میں ایک ویڈیو نظر آئے گی. وہ کیا ہے کہ تو منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا جس میں نہ دل تھا، نہ دماغ تھا، نہ جگر تھا، نہ پھیپھڑے تھے، نہ گھٹنے تھے، نہ ناخن تھے، نہ زبان تھی، نہ دانت تھے، کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقناہ من نطفۃ، اس پانی کے ایک ناپاک قطرے کو، غلیظ اور گندے پلیت قطرے کو میں نے ایسا بنایا کہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ ایسا ذہین بن کے نکلا. خصیم بھی ہے، جھگڑالو بھی ہے، مبین بھی ہے، بحث کرتا ہے، بڑے صغرے کبرے ملا کے اپنے مدعے کو ثابت کرتا ہے، اور ایسا ذہین بن گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے اس نے. کیا عجیب انداز ہے. اتنا اس پانی کے قطرے میں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی کہ اپنے بنانے والے سے لڑنا شروع ہو گیا.
لوگ کہتے ہیں ابھی تو کل کا بچہ تھا، دیکھ اور ایسی طاقت آ گئی کہ مجھے پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کہتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں پانی کا ایک ناپاک قطرے میں تیری قدرت نے ایسا اپنی صنعت سازی دکھائی ہے کہ یہ قطرہ انسان بن کے بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ہم پر اعتراض کر کے کہہ رہا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بھلا میں جب ہڈی ہو جاؤں گا تو اس میں جان کون ڈالے گا. یہ پوری اللہ نے اس کے دماغ میں ویڈیو چلائی ہے. اس کے بعد اس کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا قل، اے نبی اس کو کہہ دو، یحییھا الذی اول مرہ، جس نے تجھے پانی کے قطرے سے پہلی مرتبہ بنایا ہے وہ اسی ہڈی سے تجھے دوسری مرتبہ بنا دے گا. وہو بکل خلق علیم، تو احمق اور بے وقوف، تو نے چونکہ بننے کا ایک طریقہ دیکھا ہے تو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسی طریقے سے بنا سکتا ہے، جبکہ میں نے اس عجیب طریقے سے اس لیے بنایا تھا تاکہ تجھے یقین آ جائے کہ جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے. بکل خلق علیم، کیونکہ وہ ہر طرح سے بنانا جانتا ہے، ہر طرح سے بنانا جانتا ہے. اس کے پاس بنانے کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ بنانے کے لیے ایک طریقوں کا محتاج نہیں ہے. یہ تو اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے اس طرح سے اس نے تجھے بنایا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے بنانا جانتا ہے وہ. تو اب میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ جو لوگ بھی مذہب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اہل حق پر اعتراضات کرتے ہیں، انہیں اہل حق کے اعتراضات نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ جس باطل کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں اس پر جو بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں اس سے وہ اندھے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جو دہریے قسم کے لوگ، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ جو اشکالات کر کر کے آپ کو خدا کا منکر بنا رہے ہیں، ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، تمہیں بھی لے کے جا رہے ہیں. ان کی باتوں میں دم نہیں ہے. ان پر جو اشکالات ہوتے ہیں، ان اشکالات اعتراضات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. اس لیے شکر ادا کرو کہ اس اللہ نے خود اپنے کلام کو نازل کیا اور خود اپنے کلام میں اپنے متعلق اللہ نے دلائل، اور یہ ظاہر ہے اللہ ہی کرے گا کیونکہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جواب بھی کس کے کلام میں ہوگا؟ اللہ کے کلام میں. انسانوں کو تو اپنے کھانے پینے سے اور کمانے سے فرصت ہے ہی.